گو کہ میں وقت بھی دے چکا اور وعدہ بھی کر چکا، لیکن بوجہ علالت میری حاضری اگر معاف فرما دیں تو حکم ہوا کہ نہیں، آپ حاضر ہو جائیں۔ تو میں بہرحال میں آ گیا ہوں، تو خطاب اور تقریر کی یہاں پہ یہ خوش الہانی کا مقابلہ ہو اور مدح سرائی میں زمین و آسمان کے قلابے ملانا بھی اس سردار عرب و عجم کے سامنے کچھ نہ ہو، تو وہاں پر میرے جیسے شخص جس کی حلق میں طاقت نہیں اور لہن میں جان نہیں، اس کی بات کو کون سنے گا اور کیا بات ہے۔ لیکن یہ سید ظفر صاحب کی چیخی محبت ہے، پیغام بھی ان کی طرف سے ملا، اور یہ جو سردار صاحبان جو انعقاد کرتے ہیں اس محفل کا، میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ صرف 5 سے 7 منٹ کی حاضری انشاءاللہ تعالی، اس کے بعد آپ کا یہ سلسلہ دوبارہ کلام کا جاری ہوگا۔ میں صرف اور صرف ایک واقعہ اپنے مرشد کا سنانا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے مرشد حضور غزالی زمان، راضی دوران، بہتی وقت، قطب الاقطاب، علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی، میرے مرشد۔ اچھا، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ میں سجاد سعید کاظمی شاہ صاحب کا بیٹا ہوں اور اکلوتا بیٹا ہوں، تو شاید انہی کے ہاتھ پہ بیعت ہوں گا، لیکن دنیا جانے کہ میں واحد پوتا ہوں جو اپنے دادا سعید کے ہاتھ پہ بیعت۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ تو میرے مرشد بھی، ہاں، خلافت مجھے میرے دادا سعید نے بھی عطا فرمائی، میرے والد نے بھی عطا فرمائی۔ تو ویسے میں پیر بھی تو کچھ چھوٹا موٹا سا ہی ہوں، تو بلے شاہ نے کہا تھا چیڑا سانو مرشد آنکھیں دوزخ لگن سزائیاں، تو مرشد کامل تو وہی ذات ہے، وہ میرے آقا کی۔ لیکن اس واقعے سے پہلے، اپنے مرشد کے واقعے سے پہلے، ایک واقعہ نبی کا، میرے آقا کا، کونین کے بادشاہ، میرے آقا کی بارگاہ میں ایک دن ایک صحابی حاضر ہوئے۔ آپ گھوڑے پہ سوار تھے، گھوڑے کی باگیں روکیں، آقا کو دیکھا اور پھر رہا نہ گیا، پھر گھوڑے سے لگام سے پاؤں نیچے اتارا، پائیدان پہ پاؤں رکھا، نیچے آ گئے، گھوڑے کو ویسے ہی چھوڑ دیا، ہوش ہی نہ رہا، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، میرے آقا کی قدم بوسی کی، میرے آقا کی دست بوسی کی، عرض کی حضور آپ کی خدمت میں، آپ کی حضور نے فرمایا اس گھوڑے کو کس کے آسرے پہ چھوڑا؟ یہ تیرا فرس جو ہے، یہ تیرا گھوڑا جو ہے، یہ تیری سواری جو ہے، اس کو کس کے آسرے پر چھوڑا؟ تو صحابی نے عرض کی حضور اللہ کے آسرے پہ چھوڑا، اللہ کے آسرے پہ۔ میرے آقا کے چہرے مبارک پر سنجیدگی کے اثرات نمودار ہو گئے۔ میں ناراضگی تو نہیں کہتا، لیکن سنجیدگی کے اثرات نمودار ہوئے، اور نبی نے فرمایا، میرے نبی نے فرمایا، کائنات کے بادشاہ نے فرمایا کہ پہلے گھوڑے کو باندھ، پھر اللہ کے آسرے پر چھوڑ دے۔ گھوڑے کو باندھنا بڑا ضروری ہے۔ مسلمانوں، ہم نے گھوڑے کو باندھنا چھوڑ دیا، اپنا کام نہیں کرتے، کچھ ہو جائے یار اللہ کی مرضی، کوئی معاملہ ہو جائے یہ اللہ کی طرف سے ہے، نہیں، گھوڑے کو باندھنا ضروری ہے۔ کہیں ظلم ہو، ستم ہو، آواز اٹھاؤ، کہیں غلط بات ہو، کھڑے ہو جاؤ، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری،